جیسے رسول اللہ کا مبارک حلیہ تھا نا، امام حسن کا سر سے لے کر ناف تک امام حسن کا بھی مبارک حلیہ ایسے ہی تھا. لیکن امام حسن کہتا ہے میں نے اپنے ماموں جان سے پوچھا، وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے، تو میں نے کہا ماما جی یہ دسو میرے نانا جان گلا کیویں کرتے تھے. میرے کو آج تک کسی نہیں پوچھا مولانا وہ حدیث سناؤ حضور گلا کیویں کرتے تھے. اسی پتر نو تو پڑھایا انگلش میڈیم، او پھر نویاں ڈگریاں، پھر اس سے تمہیں بھی نہیں کہ رازن کارواں کشت چپرسی کارواں نے راہ چساں کشت. اقبال کہتا جدو تو ویکھ رہا کہ سارا قافلہ اگلیا لٹ لیا، پھر پوچھتا کیویں لٹیا گیا. مباب شہ من ازاں علمے کے خانی نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد. کہندا ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تے خود پڑھیا نا، مبا شہ من ازاں علمے کے خانی، اس علم دے جڑے انجامن او دے تو بے خوف نہ ہو. ہاں مبا شہ من ازاں علمے کے خانی نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد. اقبال کہندا جڑا علم تسی پڑھیا نا یورپ دا لے کے تے انہاں دی انگلش پٹھے لکھ کے تسی این چلدے ہر شے تسی اپنی پٹھی کر بیٹھے ہو. گل اسی سیدھی کریے قوم نو پٹھی سمجھ آندی کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی روزانہ لکھ دینا انگلش اینج کر کے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگھی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے، جوتا بھی پہنے تو دایاں پہنے. جدو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی، رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی، جیڑی انگلش لکھی ہے پٹھی جائے او دے وچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تو بھاویں کوئی بڑے جناب عہدے تے چلا جائے، انہوں مسئلہ ختم نبوت سدھا تو نہیں نہ سمجھ آیا. ہاں نہیں نہ سمجھ آیا. جی انہاں سدھا سمجھ آیا ہوندا تو اتنا تو انہوں نے پتہ ہونا چاہیے سی. کائنات دا حضور فرماندے ما یعلم فی السماوات والارض الا یعلم انی رسول اللہ. جدو جھلا اٹھ حضور دے پیریں ڈگیا نا تے صحابہ کیا حضور ہونے تے پہلے کھاندا سی، ہونے نو کی ہویا؟ فرمایا میرے غلاموں زمین آسمان شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جاندی ہوے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. مباشہ من ازا علم کے خانی، مباشہ من ازا علم کے خانی کہ ازوہ روح قوم می تواں کشت. اقبال کہنا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پتروں تے تو خود پڑھ رہا، اے دے انجام کو بے خوف نہ ہو، ادنا تے پوریاں قوماں برباد ہو جائیں. ہاں جی ادنا تو پورے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر. اقبال کہتا میں یورپ پڑھن گیا تے اتھے ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بچیا او مسلمانہ نو صدا ہو، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنے لگا اور لاڈ فرنگی کہہ رہے سی پتراؤ مسلمانہ نو صدا غلام بنا کے رکھنا ہے. ہاں تے انہیں کہا بابا اے تے غلام نہیں بن دے، انہاں کو 8 تلوارا ہوون تاویں بدر چلے جاندے. کیوں جی؟ انہاں نو تا 70 زخم لگے ہون، سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے ہوئے سن. تو انہاں دا خطبہ آخری جاندے جڑا انہاں حضور دے بارے گل کیتی، انہاں کہا انہاں نو تا 70 زخم لگے ہون تے تاویں یہ غلام نہیں بن دے. اے تے میدان عہد جمعہ عامر دا پیو بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی تے بیٹا بھی. اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں روندیاں. انہاں نو تے اے تے انہاں نو کیویں غلام رکھنا ہے؟ انہیں کہا میں تینوں دسنا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو. ہاں جی تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. انہوں نے کہا پترا تعلیم ساڑی پڑھا ہووے مسلمانہ دا MNA تے اسمبلی جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ نہ مارے تو میری گل کر. ہاں جی انہوں نے کہا جدھر ہو جائے ہووے تعلیم ساڑی پڑھا تے عاشق رسول نو انہاں پھٹے لایا تو میں نو پوچھ لوں. ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر. تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. اقبال کہتا لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پتر تعلیم ساڑی پڑھا ہوئے تے درگاہاں دا سجادہ نشین ہوئے تے MNA نون لیگ دی طرفوں آوے تے آخری منٹ دی بھی تنخواہ لوے تے جمالی بھی جتنی غیرت ہوئے اسمبلی جو استعفیٰ دے کے چلا جا. ہاں اومن سجادہ نشین جمالی جتنی بھی غیرت ختم نبوت نہ کرن
تو پھر لوگ کمن جی ہے شیخ طریقت ہے یہ تو پیر صاحب دا پتر ہے اور میں آکھا جلیا پیر صاحب دا پتر تے ہویا جمالی ہاں جی سمجھ آئی نا بات جنہوں اتنی غیرت تے آئی انہیں کہا ساری اسمبلی غرق ہو جائے یہ تو ہے نا رات 12 بجے 11:59 دا 60 منٹ دی بھی جنہ تنخواہ لئی ہوئے ختم نبوت دے غدارہ کولو انہوں نے کی پتہ ہے ہو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اقبال کہتا سونے دا بھی وہ مالا ہوئے گا نا تو وڈا سجادہ نشین ہوئے گا وڈے علامے نہیں بیٹھے رہے ہوتے مولوی ہون کہتے ہیں جی اسلام کے نام پر ہم آئے ہیں میں کہا جی ختم نبوت دے جدو حملہ ہو رہے سی اس ویرے سینٹ دے سملیاں دے تسی مال کھا رہے سی اور پھر اسلام یاد آیا اب ایسی بات نہیں چلے گی اب ایسی بات نہیں چلے گی اب قوم بیدار ہو چکی ہے اقبال کہندا سونے دا مسلمان ہوئے گا ہمالا مسلمانہ دا پتر ہوئے سونے دا ہمالا یعنی پہاڑ ہوئے سونے دا دنیا انہوں ڈھا نہ سکے اقبال کہندا کہ جدوں ساڑی تعلیم پڑھے گا نا لاڈ فرنگی نے کیا تو مٹی دے ڈھیر بڑھ جائے دوسری جگہ اقبال کہندا جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے بمکتب علم میشی را بیا موخت میسر نہ آیدش برگ کاہے اقبال کہندا ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے اقبال کہندا مسلمانہ دا ایڈا منڈا تے انہیں ایڈی پگ بدی ہوئی تے او دا جسم ویت نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے اقبال کہندا انہوں اسلام پڑھ کے او دی نگاہ ایسی جی میں شیر ویکھدا نا شکار نو تے اتھی او شکار ڈھے پوندا اس جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے تے او دی نگاہ شیرہ دی طرح تے پھر ہویا کی بمکتب علم میشی را بیا موخت او سکول گیا تو شیر نو بھیڑاں دا سبق پڑھایا گیا وہ سکول گیا تے کہندا انہوں بھیڑاں دا سبق پڑھا دیتا گیا تو شیر جدا ایڈا جڑا سی تے او دی رنگین کلاہے او دی پگڑی ویکھ کے بھی انجاں لوگ ترس سن تے او دی اکھ بھی جڑی شیراں دی طرح جدوں مکتب علم میشی راہ تے اوتھے جا کے بھیڑا تے نا اسلام امن کا درس دیتا ہے ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا تے اسلام تو بڑے اس طرح دی بے ساریاں گلاں صحیح ون جتے اخلاق دا ویڑا ہوے اوتے اخلاق نال پھیلیا لیکن جدوں ابو دجانہ میدان اودے تلوار لے کے این چلے نا این چلے این چلے حضور دے سامنے اتھے ایج نہیں سی جناب بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا شکریہ حضور آپ کا ایج نہیں پھر تلوار لے کے انہیں این سر تھلے نہیں کیتا تلوار لے کے تے این چلے نا جب تو ابو دجانہ تے نار شیر پڑھ دیا چلے ان اللذی آہدنی خلیلی ونخنو بالصفخ لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فلک یولی اضربو بسیف اللہ والرسولی میں صحیح ہوتا نا تو محراب تو چل کے میں اتھے تک گانو دستا کہ ابو دجانہ این کر کے جدو چلے نا فلما را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ویکھیا کہ میرا غلام این چل رہا تلوار ہاتھے چتنال شیر پڑھتا جا رہا ہٹ جاؤ آج میں حضور دی تلوار لے لئی ہٹ جاؤ این کر کے جدو تو حضور نے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی ھذا الموت نے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے ہر جگہ توجہ بھائی توجہ اقبال کہتا میسر نہ آیدش برگ کاہے او جدوں ایڈا شیر جوان سی مسلمانہ دا منڈا نگاہ او دی شیراں والی سی تے جدوں سکول وچ گیا تے بھیڑاں دا سبق پڑھ کے آ گیا میسر نہ آیدش برگ کاہے کہنے لگا پھر کدی وہ بجلی نو ترسیا پھر کدی وہ ٹھنڈے پانی نو ترسیا پھر کدی وہ جناب سڑکاں نو ترسیا پھر کدی امن تے سکون نو ترسیا کہنا پھر او دے ہاتھ ٹوٹے ہویا تنکا بھی نہ آیا برگے کاہے ٹوٹے ہوئے تنکا بھی او دے نہ آیا ایڈا شیر جوان تے جدوں بھیڑاں دا سبق پڑھ بیٹھا تو پھر تنکے نو میں ویکھیا کہ منگدا پھردا سی میں کہا تینوں کی ہویا تو تے شیر سی انہیں کہا میں سکول گیا تو میں نے سبق بھیڑاں والا پڑھایا اس واسطے اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ ہاں جی بالکل سیدھے تیر کھڑے ہو جاؤ ہاں دل ایک ہی ہے دل رب نے ایک ہی رکھیا ہاں جی کیوں جی دل رب نے ایک ہی رکھیا اور دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا اور لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ ہر لحاظ نال کھڑے ہو جاؤ